बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी मेरे व्यूवर्स और मेरे लिसनर्स, तो आज की मेरी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से मिलने लगी हूँ, जिनसे मिलकर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों। चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी उस पर्सनैलिटी की तरफ जिसकी मैंने अभी आपसे की थी बात। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये हैं मसूद जान, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट सबसे पहले इन्होंने किया। प्लेयर को जो बेस्ट टूर्नामेंट मिलता है वो इन्होंने लिया है, और सबसे पहली 50, सबसे पहली सेंचुरी और सबसे ज़्यादा स्कोर जो है 264 का, वो भी इन्होंने ही बनाया है, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कायम है इंडिया में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। तो आगे आपको ये अपनी हिस्ट्री के बारे में खुद बताएंगे, आप सुनेंगे और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं मसूद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मसूद भाई, मेरी व्यूवर्स और मेरे लिसनर्स जो है वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में, जिस तरह मैंने आपकी लाइफ के बारे में बहुत थोड़ा ही बताया होगा, तो अगर आप खुद अपना बताएं कि आपने किस तरह क्रिकेट स्टार्ट की और इतनी अचीवमेंट्स कैसे आपने ली और कैसे हुआ ये सारा कुछ? यकीनन जी, हमारे मुल्क में सबको पता है कि क्रिकेट बहुत पसंदीदा एक गेम है, सब पसंद करते हैं। इस तरह मुझे भी बचपन से ही शौक़ था। बस सिर्फ मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि जब मैं 5-6 साल का था तो मेरी विजन अचानक चली गई और मैं टोटली ब्लाइंड हो गया था दोनों आँखों से। तो उसके बाद मतलब वालिदैन ने इलाज शुरू किया और मतलब पोजीशन ये आई कि जब मैं थोड़ी बहुत विजन आ गई तो उसके बाद मतलब मैं पार्शली ब्लाइंड हो गया। उसके अलावा जब साइटेड स्कूल का स्टार्ट किया तो वहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई में मसला आ रहा था, क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं थी, ब्लाइंड स्कूल का नहीं पता था। बाद में मुझे किसी ने बताया जी कि पेशावर में एक ब्लाइंड स्कूल है, उसमें आप दाखिला लो। तो बहरहाल उसमें मैं गया और अल्हम्दुलिल्लाह 1992 में जब मेरी उम्र 13 साल की थी तो मैं ब्लाइंड स्कूल में मैंने दाखिला लिया। और वहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कि ब्लाइंड क्रिकेट में गया, मैं मतलब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 ईयर का डिप्लोमा था वहाँ पे से मैंने 3 साल में कंप्लीट किया और डबल एग्ज़ाम्स दी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी एज ज़रा ज़्यादा हो गई थी, 13 साल की थी। तो उन्हीं दिनों में हमारी जो क्रिकेट थी उसका आगाज़ हुआ और मतलब वहाँ से मैंने क्लब लेवल क्रिकेट शुरू की स्कूल से। तो पहला टूर्नामेंट मेरा हुआ था 1992 में, जब हमारे क्लब लेवल की टीम जा रही थी एबटाबाद। तो वहाँ से मैंने कैरियर का आगाज़ किया डोमेस्टिक, क्योंकि तब इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब कोई तस्वर नहीं था, आगाज़ नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर स्कूल के में ही खेलता रहा हूँ और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा हूँ। वहाँ तब हमारी क्रिकेट जो है वो इस तरह की नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल खेलते थे ब्लाइंड फोल्ड लगा के, तो मेरी थोड़ी बहुत विजन भी थी। तो उस तरह फिर एक पार्शल बंदे को ब्लाइंड फोल्ड पहना के उसको खेलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन यह कि शौक़ था। तो तब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइंड क्रिकेट में सबसे आगे था। 2-3 साल के अंदर अंदर वो ब्लाइंड क्रिकेट मैंने सीख ली और फिर मैं क्लब लेवल में टॉप पे आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ तक कि जब 1997 में ट्रायल्स हुए नेशनल टीम के लिए, तो उसमें भी फिर मैंने मतलब जब हिस्सा लिया कराची में, तो उसमें 150 के करीब लोग थे और मेरे ख्याल में मैं सबसे कम उम्र बच्चा था, क्योंकि मेरी उम्र तकरीबन कोई 17 साल थी। तो तब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले दिन से मुझे मतलब एहसास हुआ कि मैं नेशनल टीम में चला गया, क्योंकि वहाँ पे 150 लोग थे। 150 लोगों में सिर्फ 2 कीपर थे, एक मैं था और एक विकेट कीपर था कोयटा बलूचिस्तान से। तो वो उससे भी मतलब वो जब उसने आधा दिन कीपिंग की तो वो फिर हट गया। तो उसके बाद मैंने कीपिंग स्टार्ट की। बैटिंग अभी मैंने की नहीं थी, जबकि सेलेक्टर ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी कि आप नेशनल टीम का हिस्सा बन गए हो, क्योंकि कीपर और नहीं था। तो बहरहाल एज कीपर मेरी सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद उधर ही से अल्लाह पाक ने जो है इज़्ज़त दी और नेशनल टीम में चला गया, और फिर अब तक बस नेशनल टीम का हिस्सा हूँ किसी न किसी
اچھا مسعود بھائی، جیسے کہ ابھی میں نے اپنے ویورز کو بتایا کہ آپ جو ہیں کہ جب نیشنل ٹیم کے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہیں 98 سے، تو پھر جب آپ انٹرنیشنل ٹیم میں انٹرنیشنلی جب آپ نے کھیلنا اسٹارٹ کیا اور پہلی بال آپ نے فیس کی، اور وہ کس طرح کا آپ کی کیا فیلنگس تھیں اس ٹائم، اور کیا سوچتے تھے آپ، کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم تھا پاکستان میں ایسا، اور آپ پہلے پلیئر تھے جنہوں نے پہلی بال فیس کی تھی، تو اس بارے میں تو تھوڑا سا بھی ہمارے ویورز کو بتائیں گے؟ بالکل یقیناً وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جو میرے خیال میں نہ بھولنے والا لمحہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قوم کے لیے کچھ کرے، ملک کے لیے کچھ کرے. تو یقیناً ایک پلیئر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نیشنل ٹیم کی کٹ پہنوں، اس کا فلیگ دیکھوں، اسپیشلی انڈیا جیسے شہر میں، انڈیا جیسے ملک میں. تو وہاں پہ جا کے میں نے جب انڈیا میں مطلب اپنا پہلا ڈیبیو کیا اور وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، تو یقیناً وہ لمحات وہ میں نہیں بھولتا. آج بھی مجھے یاد ہے کہ مطلب وہ کیا کیفیت تھی میری، بڑا میں خوش تھا اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا. اس کے بعد اللہ نے عزت دی، مطلب پہلے میچ میں میری سینچری ہو گئی تھی سری لنکا کے خلاف، اور وہاں سے میں نے آغاز کیا، ناٹ آؤٹ رہا ہوں. مطلب 180 رنز انہوں نے بنائے تھے سری لنکا کی ٹیم نے، اور وہ ہم نے اوپن پہ چیس کیے ہیں. اس میں نے 134 ناٹ آؤٹ رنز بنائے. تو تب سے لے کر اب تک الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور یقیناً مطلب جس فیلڈ میں بندہ جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں اتنی محنت کی جائے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ آپ کے ماتحت ہو جائے. اور الحمدللہ ابھی تک میرے خیال میں میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے، کچھ قدرت ساتھ دے رہی اور کچھ الحمدللہ میری محنت. اچھا مسعود بھائی، ایک اور بات آپ سے ابھی آپ کی جو کرکٹ کی اچیومنٹس ہیں، جو آپ کے گولز ہیں، وہ تو اس پہ ہم جتنی بات کریں تو وہ کم ہی ہے. تو آپ مجھے ابھی جب آپ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، کب اناؤنسمنٹ کیا آپ نے؟ میں 1998 سے میں نے سٹارٹ کیا پہلے بال سے پاکستان کی طرف سے. الحمدللہ ہسٹری کا پہلا بال میں نے کھیلا، یہ میری خوش قسمت جو گڈ لگ رہا ہے. اس کے بعد 1998 سے لے کر 2012 میں ریٹائر ہوا ہوں انڈیا میں، اور میں اس میں بھی اپنے آپ کو اچھا ریٹائر بھی آپ انڈیا سے ہی ہوئے ہیں، اور اسٹارٹ بھی آپ نے انڈیا سے. اور مزے کی بات یہ کہ پہلا بال بھی میں نے ورلڈ کپ میں ہی کھیلا اور ریٹائر بھی میں ورلڈ کپ میں ہی ہوا. تو وہاں پہ میرا گڈ لک یہ رہا ہے کہ جو لیجنڈ پلیئر ہے ارجن راناٹونگا، تو انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا، اور مطلب وہاں پہ میرے ریٹائرمنٹ کا مطلب میں نے فیصلہ کیا، اور الحمدللہ بڑی اچھی اور عزت سے میں ریٹائر ہوا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلائنڈ کرکٹ کی ہسٹری میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے نیشنل ٹیم کے لیے کھیلیں اور پھر عزت سے ریٹائر بھی ہو. تو میرے ساتھ کچھ یہی ہوا. اچھا مسعود بھائی، ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا ان سے پوچھوں گی کہ کب حفظ کیا تھا مسعود بھائی؟ میں نے جب 1996 میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد میں گیا ڈائریکٹ مدرسے میں. تو الحمدللہ 1996 سے لے کر 1999 تک میں نے حفظ کیا، اور اسی دوران میرا جو 1998 میں ورلڈ کپ ہوا اس میں میرا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا. تو یہ جو 3 سال تھے یہ میرے حفظ کے تھے. میں ورلڈ کپ کھیلنے مدرسے سے گیا تھا، تو الحمدللہ حفظ بھی ادھر اللہ نے کروایا، اور اب مطلب میں قرآن کا حافظ بھی ہوں. اور بس اللہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ہی برکت ہے جو ابھی تک جدھر بھی میں قدم رکھتا ہوں تو اللہ اس میں مجھے کامیابیاں دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک کی مدد ہو تو انسان کی خود کی محنت اور ساتھ ہو تو انسان کہیں بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. اچھا مسعود بھائی، ابھی جو ہے کہ آپ کی اچھا مسعود بھائی کی جاب کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ ان کی جاب جو ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیشل ایجوکیشن میں ٹیچر ہیں. تو تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی ان سے بات کروں گی کہ آپ ٹیچنگ کا آغاز کب سے کیا آپ نے؟ کرکٹ کے دوران ہی، یا جب کرکٹ ختم کی اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ نہیں، کرکٹ کے دوران ہی کیا تھا، کیونکہ میں تو مطلب لازمی بات ہے کہ جب انسان اسٹڈی پوری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ جاب کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو میں 1998 سے لے کر 2006 تک مطلب بہت بھاگ دوڑ میں نے کی. اس کے بعد الحمدللہ مجھے جاب ملی، ایک پرائیویٹ وہاں پہ ہاسپٹل ہے اس میں جاب ملی. تو اس کے بعد مجھے پاکستان ایئر فورس میں جاب ملی، اور پھر جو ہے وہ مجھے 2010 میں
اسپیشل ایجوکیشن میں جاب ملی تو یہ میں نے اس لیے ایکسیپٹ کی، باقی میں نے چھوڑ دی کہ یہ میری اپنی فیلڈ تھی اور یہاں پہ سے میں نے کیونکہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن پڑھا بھی ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے زیادہ پریفر اس کو کیا اور میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں اب اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کو پڑھاؤں. تو 2010 میں مجھے جاب ملی تھی اور الحمدللہ ابھی میں اپنے ڈسٹرکٹ، پہلے میں پشاور میں جاب کرتا تھا، مطلب اسپیشل ایجوکیشن وہاں پہ کمپلیکس ہے حیات آباد کمپلیکس ہے وہاں پہ، تو اس میں جاب کرتا تھا. اس کے بعد مطلب 2014 میں گیا ہوں اپنے گاؤں اور میں وہاں بھی پڑھا رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا مسعود بھائی، اور بہت اچھی جاب آپ نے چوز کی اپنے لیے، بہت اچھا ہے کیونکہ آپ جیسے ہی لوگ جو اسپیشل بچے ہیں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ان کی جو بیس ہوتی ہے خاص طور پر تو آپ جیسے لوگ ہی بنا سکتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. تو جی ویورز، آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائے گا، اور مسعود بھائی سے کوئی بھی کویشچن کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ضرور اپنے کامنٹ سیکشن میں جواب دیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.